अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बड़ी बात और मैं हूं सादुल हसन। इस प्रोग्राम के मेज़बान आदिल शाहज़ेब की गैर हाज़िरी के दौरान मेज़बानी के फ़राइज़ मैं सर अंजाम दूंगा। नाज़रीन, कोरोना वायरस की मौजूदा वबाई सूरत हाल के पेश नज़र जहां एक जानिब विफाक और सिंध में एक खिलाफ वाज़ी हुई है, वहीं दूसरी जानिब एक मरतबा फिर से 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड का तनाज़ा सर उठाने लगा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान माजी में कई मरतबा 18वीं तरमीम जिसके तहत इख्तियारात और वसाइल की विफाक और सूबों के दरमियान तकसीम की गई थी, उस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी तनकीद कर चुके हैं। लेकिन कोरोना वायरस के बाद जन्म लेने वाली मुआशी सूरत हाल जिसमें सूबों की जानिब से खासतौर पर सूबा सिंध की जानिब से विफाक पर इल्ज़ाम आयद किया जाता था और विफाक की जानिब से सूबा सिंध पर जिम्मेदारी आयद की जाती थी, एक बार फिर विफाक की जानिब से यह गिला सामने आ रहा है कि विफाक जो टैक्स इकट्ठे करता है उसका ज्यादातर हिस्सा सूबों को जाता है, लेकिन फिर भी माली वसाइल फराहम करने की जिम्मेदारी कोरोना वायरस के दौरान भी विफाक की जानिब आयद की जा रही है, जबकि कर्जों की फराहमी में सूबों की जानिब से कोई मदद नहीं की जाती। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विफाक के साथ साथ दो सूबों पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी बरसर इख्तियार है, जबकि बलूचिस्तान में भी तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी हुकूमत है। तो फिर क्या ये इख्तिलाफ सिर्फ सिंध हुकूमत की हद तक है जहां पीपल्स पार्टी बरसर इख्तियार है, और फिर जहां आगाज से ही विफाक और सिंध के दरमियान इख्तियारात वसाइल पर तनाज़ात भी चल रहे थे, जिन तनाज़ात को मजीद हाईलाइट मौजूदा कोरोना की सूरत हाल ने किया। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से माजी करीब में भी कुछ मौक़िफ़ और कुछ बयानात सामने आ रहे हैं। अमेंडमेंट के बाद जो फेडरल गवर्नमेंट है वो बैंकरप्ट है। हमें तजुर्बा हासिल हो गया है, कई एरिया ऐसे हैं 18वीं तरमीम में तो उसमें गैप्स नजर आए हैं। 18वीं आईनी तरमीम खसूसन हेल्थ और तालीम जिस तरीके से सूबों को डिवॉल्व हुई है उसके ऊपर बहुत से लोगों के एतराज़ात हैं। रिवर्स करने के बारे में सोचा जा सकता है, बिल्कुल इसको सोचना चाहिए। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की जानिब से 18वीं आईनी तरमीम पर नजर सानी की बात हो रही है, लेकिन अपोजिशन इस पर तैयार नजर नहीं आ रही जिसकी मदद और ऐवान में सपोर्ट के बगैर 18वीं आईनी तरमीम या NFC अवार्ड में किसी किस्म की तब्दीली मुमकिन नहीं हो सकती, क्योंकि 2/3 अक्सरियत पार्लियामान में बहरहाल ऐसी तरमीम के लिए चाहिए। ऐसे में 18वीं तरमीम पर एक नया सियासी तनाज़ा भी जन्म ले रहा है, जिसमें पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ काफ़ी वाज़ेह है। गुज़श्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में भी वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि 18वीं आईनी तरमीम को कोई तब्दील नहीं कर सकता। लेकिन क्या अपोजिशन जमातें सब की सब एक पेज पर हो सकेंगी या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद भी देखा गया है कि मुख्तलिफ इशूज़ पर अपोजिशन हम आवाज नजर नहीं आई। अब इस पर एक अहम पेशरफ्त आज ये सामने आई है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने तमाम अहम अपोजिशन जमातों के सरबराहान से राब्ते भी किए हैं। इनमें शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, हासिल बजिंजो भी शामिल हैं, और एक मुश्तरका एलामिया जारी किया है जिसके मुताबिक तमाम अपोजिशन जमातें 18वीं आईनी तरमीम का मुकम्मल दिफा करने पर मुत्तफिक है और इसमें तरमीम के बजाय इस पर सख्त अमल दरामद को यकीनी बनाने की बात की गई है। एलामिया के मुताबिक अपोजिशन जमातें 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड के तहत सूबों के हुकूक पर मुत्तफिक हैं। अहम एलामिया है ये। अपोजिशन को एक बार फिर इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है और एक बार फिर से मौलाना फजल रहमान ने यह परचम बुलंद किया और उन्होंने अपोजिशन के मुख्तलिफ जमातों से राब्ते किए। सवाल सबसे बड़ा यह है, क्या ये कोशिश कामयाब होगी? क्या मुश्तरका एलामिया की तरह अपोजिशन की हिकमत अमली भी मुत्तफिका होगी या नहीं? क्योंकि एक बार फिर से माजी में यह देखा गया कि हर अहम मामले पर अपोजिशन थ्योरेटिकली तो शायद यकजा हो जाती है, लेकिन फिर जब अमली तौर पर इक़दामात की बात आती है तो हर जमात अपने फैसले करती है, जिस पर माजी में भी मौलाना फजल रहमान दिल बर्दाश्ता रहे और गिले शिकवे भी करते रहे। लेकिन क्या इस मरतबा मौलाना फजल रहमान की कोशिशें कामयाब होंगी और क्या इस वक्त अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान इस मामले पर कोई राब्ते हुए हैं या नहीं? इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। पाकिस्तान नवाज के रहनुमा मुसद्दिक मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुसद्दिक मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। सर, हुकूमती जमात बात कर रही है 18वीं आईनी तरमीम को रिविजिट करने की, लेकिन जाहिर है आपके बगैर तो ये मुमकिन नहीं हो सकेगा। मौक़िफ़ है मुस्लिम लीग नवाज का? देखिए, हमें तो कोई बात समझ नहीं आ रही। यानी मुल्क इतने नाजुक मरहले से गुजर रहा है जहाँ हमारी जान पे बनी है और हमें बहुत ख़तरा है कि हमारे बहुत से बुज़ुर्ग जो हैं, बिलखुसूस वो लोग जो 50-60 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, उनको मौत के मुंह में हुकूमती पॉलिसी के ज़रिए झोंक दिया गया है। तो ऐसे वक्त में एक और कंट्रोवर्शियल चीज़ का मुकदमा उठाना, इसकी कोई वजह नहीं समझ आ रही। सिर्फ एक ही बात समझ आती है कि गालिबन हुकूमत अटेंशन डाइवर्ट करना चाहती है। बहुत दिन से बात हो रही है हुकूमती पॉलिसी पे और उंगली उठाई जा रही है कि ये मौत और भूख की तकरार करना हुकूमत का काम नहीं है,
اور یہ حکومت نے کیسی پالیسی بنائی جس میں انہوں نے کہا لیٹس ڈو نتھنگ، یعنی کچھ نہ کریں، گرمیوں کی چھٹیاں کروا دیں، اسکول بند کر دیں، کالج بند کر دیں، کچھ مال بند کر دیں اور باقی سب کو کھلا چھوڑ دیں، جو اللہ چاہیں گے ان کے مطابق معاملہ چلتا رہے گا، جو لوگ مر جائیں گے، جو زندہ رہیں گے وہ آگے بڑھیں گے۔ اس نازک مرحلے پہ جب ہم یہ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ملک کی اکانومی کو متاثر کیے بغیر کیسے غریب آدمی کو خوراک فراہم کی جا سکتی ہے، کیسے اس کو موت کے منہ سے بچایا جا سکتا ہے، ایسے نازک مرحلے پہ ایک کنٹروورشل 18ویں ترمیم کا سر دوبارہ سے اٹھوانا مجھے ابھی تک حکومت کا کوئی نقطہ نہیں سمجھ آیا۔ لیکن مصدق ملک صاحب، حکومت کی جانب سے موجودہ صورتحال کو ہی جواز بنا کر یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ 18ویں آئینی ترمیم میں صوبوں کو اختیارات دیے گئے تھے، لیکن موجودہ صورتحال میں یہ پتہ چلا کہ صوبوں نے ہیلتھ کے حالات بھی بہتر نہیں کیے، وسائل بھی نچلی سطح تک نہیں جا رہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اب اس پر نظر ثانی کی جائے۔ اگر گورنمنٹ ایسی کو موو کرتی ہے تو نون لیگ کا کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ دیکھیے، بڑی عجیب سی بات ہے، کوئی بھی خود مختاری جو ہے وہ معاشی خود مختاری کے بغیر نہیں آتی، اور آپ نے یہ پوری دنیا میں دیکھا ہے، اور آپ نے پوری دنیا میں یہ بھی دیکھا ہے، اگزامپل لے لیتے ہیں امریکہ کی، کہ اگر وفاق ٹیکس اکٹھا کرتا ہے اور اس وقت اس طرح کا جو بھی قہر نازل ہوا ہے، وہ قہر چل رہا ہے یا وبا چل رہی ہے، تو وفاق نے اپنے حصے میں سے صوبوں کو اضافی بجٹس دیے ہیں، ایڈیشنل بجٹس اور گرانٹس دیے ہیں، تاکہ صوبے اپنی مرضی کے مطابق، اپنی منشا کے مطابق اس کووڈ-19 کے خلاف اپنا کام کر سکیں۔ یہاں پہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے، یعنی ڈیبیٹ تو حکومت کو یہ شروع کرنی چاہیے کہ 58% یا 60% سے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ایک ایگزمپشن کر کے صوبوں کو 65% یا 70% دیے جائیں تاکہ وہ اس وبا سے مقابلہ کر سکیں۔ پیسے اور پرس وفاقی حکومت نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا اور صوبوں کو کہہ رہے ہیں بھائی آپ سے کام نہیں ہو رہا۔ کام کیسے ہوگا؟ اگر سندھ کی حکومت جو ہے وہ لاک ڈاؤن کرنا چاہتی ہے تو اس لاک ڈاؤن کو مؤثر بنانے کے لیے جو پیسہ چاہیے وہ تو وفاق کے پاس ہے۔ تو ڈیبیٹ تو حکومت کو یہ شروع کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا بل پاس کریں کہ نیشنل ہمارا جو ایوارڈ ہوتا ہے، NFC ہوتا ہے، اس میں اس سال ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صوبوں کا جو پرسنٹیج ہے وہ بڑھا دیا جائے۔ ایسی تو کوئی بات سننے میں نہیں آئی۔ وہ تو کہہ رہے ہیں جو صوبوں کو دیا ہوا ہے وہ بھی واپس لے لیا جائے۔ تو یہ بات ابھی تک میری سمجھ میں تو نہیں آئی۔ ہم ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہمیں پتہ تو چلے کہ اس ڈیبیٹ کے خد و خال کیا ہیں، حکومت کہنا کیا چاہ رہی ہے۔ مصدق ملک صاحب، آپ کی گفتگو سے if I'm not wrong یہ تاثر یہ جا رہا ہے کہ ابھی چیزیں گورنمنٹ کی طرف سے کلیئر نہیں ہیں اور it's not the right time کہ ہم ریوزٹنگ 18th امینڈمنٹ پہ بات کریں۔ لیکن خواجہ آصف صاحب آج ہی ٹیلی ویژن پروگرام میں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ پارٹی کی مشاورت سے مشترکہ طور پر فیصلہ سامنے آئے گا۔ گزشتہ روز ہماری ہم نیوز کے پروگرام میں رانا تنویر صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ذاتی طور پر انہیں بھی لگتا ہے کہ کچھ مسائل موجود ہیں، لیکن بہرحال متفقہ طور پر کچھ چیز سامنے آئے گی۔ پھر ماضی میں مفتاح اسماعیل صاحب بھی یہ بات کر چکے کہ 18ویں ترمیم میں کچھ ایڈمنسٹریٹو فلاس موجود ہیں جن پر بات ہونی چاہیے۔ تو کیا اصولی طور پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی نون لیگ بھی ریلیکسیشن شو کرے گی اگر اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے؟ دیکھیے، ریلیکسیشن آپ کس چیز کو کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ مجھے سمجھا پائیں تو میں آپ کی بات کا جواب دے دوں گا۔ اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم اس میں کچھ تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں۔ سنیے، ارے بھائی بات تو سنیے، تبدیلی کون سی تبدیلی؟ کوئی تبدیلی کے خد و خال تو سامنے لائے نا۔ صوبوں کو زیادہ دینا چاہتے ہیں یا صوبوں کو کم دینا چاہتے ہیں؟ 18ویں ترمیم لانے کا مقصد یہ تھا کہ صوبے جو بالخصوص چھوٹے صوبے اگر ایلینیٹڈ فیل کر رہے ہیں تو ان کی ایلینیشن کو ختم کیا جائے، یعنی ان کو ایک بھرپور کردار دیا جائے اس فیڈریشن میں تاکہ وہ اپنے جغرافیے کے مطابق، اپنی ضروریات کے مطابق، اپنی پرائیورٹیز کے مطابق اپنے خرچے کر سکیں۔ یہ تھا مقصد 18ویں ترمیم کا۔ اب جو بات مفتاح صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے جو بجٹس ہیں، اگر ان فار ایگزامپل اس سال کی بات کیے لیتے ہیں، اس سال 3300 ارب کا تقریباً 3300 ارب جو ہے وہ ہمارے جو قرضے اس حکومت نے ابھی لیے ہیں پچھلے 1.5-2 سال میں ان کو واپس کرنے کا وقت آ گیا۔ وہ ہے خرچہ ڈیٹ کا، وہ ہوپ فلی مؤخر ہو جائے گا۔ اگر زیادہ اچھی پالیسی لے کر ہم چلیں گے تو ہمیں تمام جو ادارے ہیں وہ اس کو کچھ مؤخر کر دیں گے۔ دوسرا، ہمارا 1200 ارب کے قریب ڈیفنس کا بجٹ ہوتا ہے، ہمارے ریٹائرمنٹ 400-500 ارب کے ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ سب ملا لیں تو یہ 5000 ارب بنتا ہے، اور 5000 ارب تو ہمارا ٹیکس ہی نہیں ہے۔
اس 5,000 ارب میں سے مفتاح صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب 58% صوبوں کو یا 60% صوبوں کو چلا جاتا ہے تو وفاق کے پاس بھی پیسے نہیں رہ جاتے کہ وہ انٹرسٹ کی پیمنٹ کر سکیں. یہ اب ایک ڈیبیٹ انہوں نے کھولی. اب میں آپ کو صوبوں کا مقدمہ پیش کرتا ہوں، بالکل اسی طرح جیسے میرے دوست، اور آپ کو پتہ ہے وہ میرے بڑے قریبی دوست ہیں اور میں بڑا ان کا احترام کرتا ہوں، انہوں نے وفاق کا مقدمہ رکھا. میں صوبوں کی طرف سے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ تقریباً 40% صوبے کا بجٹ جو ہے وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن میں جاتا ہے. اگر آپ اس کو دوبارہ سے پرائیورٹائز کرتے ہیں اور صوبوں کو 60% یا 58% دینے کے بجائے 50 یا 45 کر دیتے ہیں تو کیا نتیجہ نکلے گا کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کے اندر پیسے نہیں صوبے خرچ کر پائیں گے. اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اس کو بیلنس کیسے کریں گے. نہ تو ہم اپنے ملک کا دفاع کمزور کر سکتے ہیں، نہ ہم اپنے ملک کے اندر ہیلتھ اور ایجوکیشن کو کمزور کر سکتے ہیں. تو اس کا واحد راستہ باہر نکلنے کا وہ ہے جو PMLN نے دیا تھا کہ گروتھ کی بات کریں. جب اکانومی کو آپ کلیپس کر دیں اور 6% گروتھ کو ایک سال کے اندر آپ 2% سے نیچے لے آئیں، اور میں یہ کرونا وائرس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو آبویسلی پھر ڈیبیٹ یہ ہوگی کہ بھائی اب کیا کریں، اس کو سینٹرلائز کر لیں اور دوبارہ سے ریئل کریں، کم کریں، زیادہ کریں. نہ وفاق کی بن پا رہی ہے، نہ صوبوں کی بن پا رہی ہے. لیکن جس رفتار پہ ہم اکانومی کو لے کر چل رہے تھے، اگر وہی 6% آج 8% ہو گیا ہوتا تو اس ڈیبیٹ کا کوئی امکان ہی نہ رہتا. 8% کے اندر ہم اپنے دفاع کو بھی 10, 15, 20% بڑھا چکے ہوتے اور صوبوں کی کٹی میں بھی 10-15% جو ہے اضافہ ہو گیا ہوتا اس پیسے میں جو ہم وفاق سے ان کو دیتے ہیں. تو اصل جو ڈیبیٹ ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے گروتھ کی. بات یہ ہونی چاہیے کہ کیا ہے وہ گروتھ کا لیول اور کیا ہے وہ گروتھ کی پالیسی جس کو مد نظر رکھ کے نہ ہمارے ملک کا کبھی دفاع کمپرومائز ہوگا، نہ ہمارے بچوں کی تعلیم اور صحت کمپرومائز ہوگی. یہ تو ہو نہیں رہی. اور یہ ڈیبیٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ ڈیبیٹ اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ حکومت قاصر ہے. حکومت کی جس طرح کی احمقانہ پالیسیز رہی ہیں معاشی، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے تو یہی ہو سکتا ہے کہ یا صوبوں سے چھین لو یا وفاق بینکرپٹ ہو جائے. تو یہ سوال حکومت پیش کر رہی ہے کہ بھائی بتائیں ہم صوبوں کو سے چھین لیں یا وفاق کو بینکرپٹ کر دیں. اب یہ کوئی سوال ہے؟ تو دنیا کا ملک اس طرح کا سوال پوچھتا ہے. سوال یہ ہونا چاہیے کہ ہماری اقتصادی پالیسی، ہماری معاشی پالیسی، ہماری انڈسٹریل پالیسی، ہماری کامرس پالیسی، ہمارے اسٹیٹ بینک کی جو احمقانہ پالیسیز چلی ہیں 12% کی پالیسی ریٹ والی، یہ پالیسیز کس نے بنائی ہیں جس کے نتیجے میں یہ ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے مصدق منسٹر، گورنمنٹ کی جانب سے تو ابھی بھی بارہا یہ کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن ہمارے اس بیان کو مس انٹرپریٹ کر رہی ہے. ہم بھی پروونشل اٹانومی ہی چاہ رہے ہیں لیکن اس کو مزید بہتر کرنا. بہرحال اگر اس صورتحال میں مولانا فضل الرحمان کی جانب سے نہیں ذرا ایک سیکنڈ ٹھہریے. ذرا حکومت جو کہہ رہی ہے جو ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، ذرا ایک سیکنڈ لے کے آپ مجھے سمجھا دیں. آپ جب کہتے ہیں کہ حکومت ہم چاہتی ہے کہ صوبوں کی اٹانومی کو بڑھایا جائے تو ذرا مجھے پیش کریں وہ مقدمہ جو آپ کو سمجھ آیا ہے. آپ ماشاءاللہ اہل دانش ہیں، اہل قلم ہیں، سارا دن یہی سوچتے لکھتے رہتے ہیں. آپ مجھے سمجھائیں حکومت کیا کہہ رہی، پھر میں آپ کو اس کا جواب دوں. مصدق ملک صاحب، ہمارے سامنے تو وفاقی وزیر شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک بیان ہے، اسد عمر صاحب کا ایک بیان ہے، اور ان کے بیانات کے مطابق جو وسائل صوبوں کو ملتے ہیں وہ وسائل لوکل گورنمنٹس کی طرف نہیں جا پاتے تھے، جس وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو اس طرح سے ریڈیفائن کیا جائے کہ یہ معاملات سٹریم لائن کر سکیں. نہیں، اس کا تو 18ویں ترمیم سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. آپ یہ کہیں جو ہمارے آئین کے مطابق جو ہمارے جو لوکل باڈیز کے الیکشنز ہیں اور جو ان کو امپاورمنٹ ہونی چاہیے اس کی بات ہم کرنا چاہتے ہیں. اس کا 18ویں ترمیم سے کیا تعلق ہے؟ 18ویں ترمیم کا تعلق اس بات سے ہے کہ وفاق جو پیسے اکٹھے کرتا ہے اس میں سے کون کون سے کام صوبے کریں گے، کون کون سے کام وفاق کرے گا، کون کون سے پیسے ان مد میں جو تعلیم، صحت، لا انفورسمنٹ کی مد میں جو پیسے ہیں وہ صوبوں کے پاس جائیں گے اور کون سے پیسے جو ہیں وہ وفاق کے پاس رہیں گے. ہاں، جو صوبوں کے پاس پیسے جاتے ہیں ان کی آگے ڈسٹریبیوشن کیسے ہوتی ہے اس کا 18ویں ترمیم سے ایک انڈائریکٹ تعلق تو ہے مگر ڈائریکٹ تعلق تو کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے مصدق صاحب، آپ کا پوائنٹ واضح ہو چکا ہے ہمارے سامنے. یہ کہیے گا کہ اطلاعات یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے رابطے کیے گئے ہیں اپوزیشن رہنماؤں سے. پہلے بتائیے گا کہ کیا آپ لوگوں سے واقعتاً کوئی رابطے کیے گئے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا آپ لوگ مولانا صاحب کے ساتھ پھر اس معاملے پر ایک پیج پر ہوں گے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں اور ہمارا سب سے بڑا جو مقدمہ ہے اس ملک میں وہ ترقی کا اور گروتھ کا مقدمہ ہے. آپ پچھلے 50 سال 40 سال دیکھ لیں، ہم نے صرف ایک ہی بات کی ہے. یعنی آپ تعلیم کی بھی بات کریں تو PMLN آپ کے سامنے آتی ہے، آپ بجلی کے بحران کی بات کریں تو PMLN آپ کے سامنے آتی ہے، آپ گیس کے بحران کی بات کریں تو PMLN آپ کے سامنے آتی ہے، آپ CPEC کی بات کرتے ہیں تو PMLN آپ کے سامنے آتی ہے، آپ لبرلائزیشن آف اکانومی کی بات کرتے ہیں تو PMLN آپ کے سامنے
سامنے آتی ہے. ہمارا تو مقدمہ ہی اس ملک کے ساتھ اور اس ملک میں ترقی کا ہے اور ڈیولپمنٹ کا ہے. یہ ہے ہمارا مقدمہ. اگر اس مقدمے کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا اپنا جو نقطہ نظر ہوگا ہم اس کو لے کر چلیں گے, اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اپوزیشن کی جو بھی جماعتیں ہیں ہم انہیں ساتھ لے کے چلیں, انہیں سمجھائیں. آدھی باتیں یا 80% باتوں سے ہوپ فلی وہ اگری کریں گے. 20% وہ بھی سیاسی جماعتیں ہیں, ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہوگا, وہ اپنا نقطہ نظر آگے بڑھائیں گی. ہمیں کوئی اس میں دکھ درد نہیں ہے کہ ہمارا 100% اتفاق نہیں ہے. ہم سیاسی جماعتیں, ہمارے دن رات روابط رہتے ہیں. ہم بہت شکریہ مصدق ملک صاحب. آخری بات کر دوں, جب شہباز شریف صاحب خود چلے گئے اس میٹنگ میں جو عمران خان نے ملوائی تھی, اگر اس تمام جو انتقامی کارروائیاں کی گئی ہیں اس کے باوجود ہم ان سے بات, عمران خان صاحب سے اور حکومت سے بات کرنے کو تیار ہیں, تو ہم اپوزیشن سے کاہے کو بات نہیں کریں گے بھائی. ٹھیک ہے, پاکستان مسلم لیگ نواز اس معاملے پر اپوزیشن سے بات کرنے کو بھی تیار ہے. بہت بہت شکریہ مصدق ملک صاحب, آپ ہمیں PMLN کے موقف سے واضح طور پر آگاہ کر رہے تھے, اور آپ کے مطابق اس وقت حکومت کے اس بیان کی وجہ سے کافی ابہام موجود ہیں جو وقت آنے پر واضح بھی ہو جائیں گے. ناظرین, مزید ایشوز بھی ہیں جن پر بات کریں گے. یہاں پر مجھے جانا ایک بریک پر, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں بات کریں گے پاکستان میں کورونا کی صورتحال کے حوالے سے. متاثرہ افراد کی تعداد 14,500 تک پہنچ چکی ہے, جن میں سے تقریباً 3,000 افراد صحت یاب ہوئے ہیں, 300 افراد جاں بحق بھی ہوئے ہیں. اور اس وقت پاکستان کے 2 بڑے شہر لاہور اور کراچی سب سے زیادہ متاثر نظر آ رہے ہیں, اور آبادی کے لحاظ سے بھی سب سے بڑے شہر ہیں. لاہور میں پاکستان کے تقریباً 28% کیسز ہیں, جبکہ کراچی میں 14% کیسز تقریباً سامنے آ چکے ہیں, جہاں گزشتہ رات گورنر سندھ عمران اسماعیل بھی کورونا وائرس کا شکار ہوئے, اور اس کے بعد گورنر سندھ کے دیگر اہل خانہ کے ٹیسٹ بھی کیے گئے ہیں. اس پر کیا پیش رفت ہے یہ بھی ہم جانیں گے. اس کے بعد تحریک انصاف کی مقامی قیادت سمیت ان سے ملنے والے تمام افراد کو ٹیسٹ کروانے کا مشورہ دیا گیا ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سندھ میں 334 نئے کیسز سامنے آئے ہیں, ان میں سے 258 کیسز کراچی سے تعلق رکھتے ہیں خاص طور پر. لیکن اس کے باوجود وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے دعویٰ کیا ہے کہ کراچی سمیت صوبے میں انفیکشن کا ریٹ کم ہو رہا ہے. یہ ریٹ 12% سے اب 8.15% تک پہنچ چکا ہے. اب یہ دعویٰ کس حد تک درست ہے؟ کیا کراچی میں واقعی کورونا کے نئے کیسز میں کمی آ رہی ہے؟ اور اگر یہ ٹرینڈ زیادہ دنوں تک جاری رہتا ہے تو کیا کراچی اور سندھ حکومت اس کے بعد پابندیوں میں نرمی لا سکتی ہے یا پھر نہیں؟ کیونکہ سندھ حکومت کی جانب سے ڈے 1 سے ہی ایک سخت لاک ڈاؤن کا موقف اختیار کیا گیا تھا, جس پر وفاق سے سندھ حکومت کی اختلافات چل رہے تھے. سندھ حکومت کی جانب سے جب زائرین کا انفلیکس سندھ میں ہوا تو اس کے بعد سے ایک سخت لاک ڈاؤن کی پر عمل درآمد کی بات سندھ حکومت کی جانب سے کی جاتی تھی, اور آج اس صورتحال میں اب دیکھنا یہ ہے کہ مستقبل میں سندھ حکومت کیا اس لاک ڈاؤن میں نرمی کی طرف جائے گی, اس کو ریلیکس کرنے کی طرف جائے گی یا پھر نہیں جائے گی. کیونکہ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ کراچی کے اندر بہرحال ابھی بھی کیسز کی تعداد زیادہ ہے, اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان کیسز کا ایک جھکاؤ کراچی میں اور سندھ کے اندر جو اقتدار سے تعلق رکھتے افراد ہیں, جس طرح سے گورنر سندھ عمران اسماعیل گزشتہ رات کورونا پازیٹیو ہوئے, اس سے قبل وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کورونا وائرس کا شکار ہوئے, ان کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے بہنوئی بھی کورونا وائرس کا نشانہ بنے. اب سوال یہ ہے کہ جب سندھ حکومت کی جانب سے یہ بات کی جاتی ہے کہ جی اب ہم کاروبار بھی کھولنے کی اجازت دیں گے ایک لمیٹڈ حد تک, اور کیا ہم اس حوالے سے مزید اقدامات سندھ کی جانب سے کیا کیے جائیں گے مستقبل میں, اس پر بات کریں گے. کراچی سے بیورو چیف سید عارفین ہمارے ساتھ موجود. عارفین, حکومت سندھ کا بیانیہ ایک طرف ہے کہ اب حالات بہتر ہو رہے ہیں اور ریٹ جو ہے کورونا وائرس کا وہ کافی کم ہو رہا ہے, بتائیے گا کہ کیا اقدامات دیکھ رہے ہیں آپ سندھ اور خاص طور پر کراچی میں اس حوالے سے؟ اگر ہم فگرز کی بات کریں, اعداد و شمار کی بات کریں, تو 26 اپریل سے لے کر اور 28 اپریل تک سندھ بھر میں کوئی تقریباً 1059 کیسز نمودار ہوئے ہیں کورونا وائرس سے, اور اس میں اگر بالخصوص کراچی کی بات کی جائے تو 882 کیسز کراچی میں سامنے آئے ہیں. تو جو کراچی کا شیئر بنتا ہے وہ تقریباً 83% بنتا ہے, جو بہت زیادہ ہے فگر. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے, کیونکہ جو سندھ حکومت ہے اور جو سندھ میں ٹیسٹنگ ہے وہ مسلسل بڑھائی جا رہی ہے, یہاں تک کہ اب
उसको 3000 की फिगर तक टच कर ली गई है। तो उस लिहाज से देखा जाए जितनी ज़्यादा टेस्टिंग होगी उतने ज़्यादा केसेस भी सामने आएंगे। जहाँ तक सिंध हुकूमत की बात है तो आज कुछ इतलात सामने आई कि जो मुख्तलिफ शबीने हैं, मुख्तलिफ महाफिल हैं, उनको भी बंद किया जा रहा है और इस हवाले से यौम अली का जो जुलूस है बहुत बड़ी तादाद में लोग उसके अंदर शरीक होते हैं, उसके ऊपर भी पाबंदी आयद करने की इतलात हैं। नोटिफिकेशन सामने आए लेकिन वो चूँकि दस्तखत शुदा नहीं था तो उसकी जो मुस्तनद नहीं कह सकते कि वो है या नहीं है। तो और दूसरी जानिब ये कि लॉकडाउन सख्त करने के बारे में पहले से ही सिंध हुकूमत के अंदर ये राय पाई जाती है कि जो शहरी हैं वो घरों से बाहर ना निकलें और जो लॉकडाउन इस वक्त शहर के अंदर और सूबे के अंदर मौजूद है उसे मज़ीद सख्त किया जाए। लेकिन चूँकि वफाक और दीगर जो सूबे हैं वहाँ पे लॉकडाउन की उस तरीके से हम देखते हैं कि शिद्दत नज़र नहीं आती और इस वजह से जो मुख्तलिफ हल्के हैं, बिलखुसूस कारोबारी हल्के, उनकी जानिब से जो सिंध हुकूमत है उसके ऊपर शदीद दबाव आता है। और जिसके बाद हमने देखा कि सिंध हुकूमत ने कराची में मुख्तलिफ जो कारोबारी मार्केट्स हैं, जो तिजारती मराकज़ हैं, उन्हें खोलने का हुक्म जारी किया SOPs के तहत, जिसके तहत अब यह है कि जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकानों को खोल सकते हैं लेकिन सिर्फ डिलीवरी करेंगे, ऑनलाइन करेंगे। वो अपने दुकानों के अंदर शटर बंद करके बैठेंगे और कोई अगर ग्राहक आता है, ऑर्डर वसूल होता है तो वो उसको वहाँ पर डिलीवर करवा सकेंगे। तो सिंध हुकूमत तो चाहती है कि किसी भी सूरत लोग घर से बाहर ना निकलें, लेकिन हम देख रहे हैं कि आने जो गुज़श्ता कई दिन है उसमें हमने देखा कि लॉकडाउन में सिंध और कराची के अंदर वो शिद्दत नज़र नहीं आई जो कि हमने पहले देखी है। तो इस हवाले से देखा जाए तो बिलखुसूस जो लोग हैं वो हमें इस चीज़ की परवाह करते हुए नज़र नहीं आ रहे। चाहे आप मार्केट्स की बात करें, चाहे आप फार्मेसी की बात करें, चाहे आप स्टोर्स की बात करें, चाहे दीगर जगहों की बात करें, वहाँ पे लोगों का रश बेइंतहा है। और लोगों में ये सिंध में सरप्राइजिंगली ये सूरत हाल है कि जो कोरोना के केसेस हैं वो इक़्तिदार के ऐवानों में भी सामने आ रहे हैं। पहले सईद गनी कोरोना से मुतासर हुए, फिर मुराद अली शाह के बहनोई मुतासर हुए और अब गुज़श्ता रात गवर्नर सिंध में भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। इस हवाले से बताइएगा कि मजीद किन लोगों के टेस्ट किए गए हैं और इस हवाले से खास तौर पर गवर्नर हाउस के अंदर या फिर गवर्नर सिंध से मिलने वाले मजीद कौन कौन से अफराद इनके टेस्ट किए जा रहे हैं? देखिए, सबसे अहम जो गवर्नर हाउस के अंदर अगर गवर्नर की हम बात करें तो मिलिट्री सेक्रेटरी होते हैं, उनके हमारी इतलात के मुताबिक उनका भी टेस्ट किया गया है और वो मनफी आया है खुशकिस्मती से। उनके साथ जो दीगर लोग थे, जो अपोजिशन लीडर हैं, फिरदौस शमीम नकवी हैं, इसके अलावा हलीम आदिल शेख हैं, इसके अलावा खुर्रम शेर ज़मान हैं, राजा अजहर MPA हैं और दीगर जो लोग हैं, और इसके अलावा जमाल सिद्दीकी उनके साथ होते हैं गवर्नर सिंध के साथ। उन लोगों ने अपने टेस्ट कराए हैं और हमारी मालूमात के मुताबिक वो टेस्ट जो है वो मनफी आए हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक अहम बात वो ये करना चाहूँगा कि जो लोग भी हम बात करें गवर्नर सिंध की बात करें या हम बात करें सईद गनी वज़ीर तालीम की बात करें, लेकिन हमने देखा कि वो लोगों में जाते हैं, भले वो ये ज़रूर कहते हैं कि हम लोगों की खिदमत के लिए जा रहे हैं, लोगों का काम देखने के लिए वहाँ पे देखने के लिए जा रहे हैं कि लोगों को राशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एहसास प्रोग्राम के पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, लोगों को किसी किस्म की मुश्किलात तो नहीं है। लेकिन ये बहरहाल ये हकीकत ग्राउंड पे मौजूद है कि वो जब ये हजरात मूव करते हैं तो उनके साथ लोग होते थे। अगर हम सईद गनी साहब की भी पहले बात करें तो वो जब मूव कर रहे होते थे तो उसमें लोग ज़रूर उनके दाएँ बाएँ काफ़ी बड़ी तादाद में नज़र आता था। और बिलखुसूस अगर गवर्नर सिंध की बात की जाए तो एक बड़ा लंबा चौड़ा कैवलकेट था जिसमें उन्होंने ट्रैवल किया था गुज़श्ता दिनों, अंदरून सिंध उसमें भी नज़र आया था। और अगर वो सिंध में भी कराची के अंदर भी मूव करते हैं तो बड़ी तादाद में लोग उनके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर गवर्नमेंट की स्ट्रेटजीज बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिस पर कुछ हल्कों की जानिब से क्वेश्चन भी किया जाता है, लेकिन ज़ाहिर है हुकूमती तर्जुमान ये हुकूमतों की जानिब से तो उसका दिफा किया जाता है। 20 निकाती एजेंडे थे या फिर ताजरों के साथ मुआहिदे थे, SOPs पर अमल दरामद की बात होती थी, तो हुकूमत की जानिब से किस हद तक इन तमाम मामलात पर SOPs पर सख्ती से अमल दरामद आप देख रहे हैं वहाँ पर? देखें, पाकिस्तान के दीगर हिस्सों की तरह कराची भी हमने देखा कि जो लॉकडाउन है और जो बिलखुसूस अगर मसाजिद की बात करें और 20 निकाती एजेंडे की बात करें तो उस पर अमल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अभी भी हमारी इतलात के मुताबिक जो मुख्तलिफ इज्तिमात हैं वो मुनक़्क़िद हो रहे हैं और उसमें लोगों की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल तो रखा जाता है, लेकिन हमने देखा कि सिंध हुकूमत की जानिब से तरावी की ऊपर पाबंदी आयद की गई, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर तरावी के इज्तिमात हो रहे हैं। ठीक है, बज़ाहिर इस वक्त अवाम की जानिब से इन मामलात पर, हिदायत पर अमल दरामद नजर नहीं आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद आरिफीन, आप हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कोरोना वायरस सूरत हाल इस वक्त भी संगीन है।
दिसंबर में पहली मर्तबा कोरोना वायरस के केसेस सामने आने के बाद और अब तक 2 लाख अफराद हलाक, जबकि मुतासरीन की तादाद 30 लाख के करीब पहुंच चुकी है। जॉन हॉपकिंस कोरोना रिसोर्स सेंटर के मुताबिक सबसे ज्यादा मुतासरीन इस वक्त अमेरिका में है, जिनकी इस वक्त एज वी स्पीक ऑफ नाउ 10 लाख तादाद पहुंच चुकी है और न्यूयॉर्क एपी सेंटर माना जा रहा है इस वक्त कोरोना से मुतासरा अफराद का। स्पेन की बात कीजिए, वहां पर 2,26,000, जबकि इटली में 1,97,000 अफराद इस वायरस से मुतासिर हैं। अब यह सूरत हाल बहुत संगीन है। इस संगीन सूरत हाल में आलमी मंजरनामे में एक बहुत बड़ी बहस मौजूद है, पब्लिक सेक्टर वर्सेस इकोनॉमिक सिचुएशन। अब बहस ये की जा रही है, बहुत सारे हलके जो कि लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं अमेरिका समेत यूरोप के दीगर ममालिक में, और उनका एक बुनियादी जो एक मंतक उनकी है वो ये है कि अगर आप मईशत को ठीक नहीं करेंगे तो जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर है वो भी तबाह बर्बाद हो जाएगा। अब आलमी इदारा सेहत बार बार ताकीद और खबरदार कर रहे हैं कि अभी भी इस वबा का खात्मा नहीं हुआ और जब तक वैक्सीन नहीं बनाई जा सकती इस वबा का खात्मा नहीं हो सकता। इसको आइसोलेट किया जा सकता है, टेस्ट किया जा सकता है पेशेंट्स को, लेकिन WHO के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस ने अपने एक बयान में लॉकडाउन में नरमी से अमवात में तेजी के खदशे का भी इजहार किया। उनका क्या कहना था, पहले वो सुनते हैं। Make no mistake, we have a long way to go. This virus will be with us for a long time. There is no question that stay-at-home orders and other physical distancing measures have successfully suppressed transmission in many countries. One of the greatest dangers we face now is complacency. इस वक्त इस वबा से लड़ने का वाहिद हल सिर्फ लॉकडाउन बताया जा रहा है और इस वबा के खात्मे के लिए वैक्सीन की तैयारी में कम से कम 1 साल लग सकते हैं। और ये दावा दुनिया के अमीर तरीन इंसान और बिल गेट्स फाउंडेशन के सरबराह बिल गेट्स ने गुज़श्ता रोज़ ही अमरीकी टेलीविजन को दिए एक इंटरव्यू में किया था। Look, we may not get a vaccine. You know, we don't have vaccines against some other coronaviruses. There are some viruses for which you don't get one. And on the other side, people telling me, well, with so many efforts being made like yours, the government is also doing one, the British government is doing one, the Chinese are undoubtedly doing one, we'll actually end up with a vaccine much faster than people are predicting. Well, it's very hard to compress these time frames. And, you know, if everything went perfectly, we'd be in scale manufacturing within a year. We may not achieve that. It could be as long as 2 years. ताहम आलमी इदारे सेहत के खदशे और बिल गेट्स के मौक़िफ़ के बावजूद दुनिया के कई ममालिक में लॉकडाउन में नरमी का सिलसिला शुरू किया गया है और ये नरमी उन ममालिक में भी की जा रही है जिनको इस वबा ने बुरी तरह से मुतासिर किया है। बात करें चीन की तो उनके 2 बड़े शहर बीजिंग और शंघाई में स्कूल्स खुल गए, जबकि हुकाम के दावे के मुताबिक वुहान के अस्पतालों में मौजूद कोरोना वायरस के तमाम मरीज इस वक्त उनके फैक्ट्स एंड फिगर्स के मुताबिक सेहतयाब हो चुके हैं। उधर इटली, जहां पर कयामत खेज सूरत हाल थी कोरोना की, वहां पर 4 मई से मामूलात जिंदगी मामूल पर लाए जाएंगे और पाबंदियों को नरम करने का आगाज होगा। और इसके साथ साथ स्पेन भी लॉकडाउन में नरमी का फैसला कर चुका है और इसकी तरह सऊदी अरब ने मक्का मुकरमा के अलावा कल से मुल्क भर में कोरोना वायरस के बायस नाफिज किए गए कर्फ्यू में जुज़वी तौर पर नरमी कर दी है। और अमेरिका की अगर बात करें तो न्यूयॉर्क, जिसे एपी सेंटर माना जा रहा था कोरोना का, वहां पर 17,000 से जायद अफराद इस वक्त तक हलाक हो चुके हैं। ताहम वहां भी 15 मई से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया गया है। दीगर रियासतें हैं, जॉर्जिया है, शिमाली कैरोलिना है और टेनेसी है, जहां पर चंद कारोबार भी खोले गए हैं और मंतक वही है कि मईशत को सहारा देना है। इसी के साथ साथ कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा ने भी साहिल समंदर पर नाफिज करदा पाबंदियों में नरमी का ऐलान किया है। अब एक जानिब ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं जो हस्बे मामूल हर दिन एक नया महाज खड़ा रखते हैं। हाल ही में माजी करीब में उनकी जानिब से पहले आलमी इदारे सेहत को निशाना बनाया गया, कहा गया कि जो उसकी फंडिंग कम कर देंगे। फिर लॉकडाउन के हक में मुजाहरे करने वालों का दिफा भी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किया गया और इसके साथ साथ सूरज की रोशनी से कोरोना वायरस का मुकाबला करने के मज़हका खेज दावे भी उनकी जानिब से सामने आए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जरासीम कुछ जो महलूल हैं, जो स्प्रेस हैं, उनके इस्तेमाल से कोरोना से बचा जा सकता है, लेकिन फिर फौरन वो इस बयान से मुकर गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यह बयान तंजन कहा था। People get back to work, and I've watched some of the protests, not in great detail, but I've seen that, and they're separated. There's a lot of space in between. I mean, they're watching, believe it or not, they're doing social distancing, if you can believe it. I hope people enjoy the sun, and if it has an impact, that's great. I'm just hearing this, not really for the first time. I mean, there's been a rumor that
very nice rumor that you go outside in the sun or you have heat and it does have an effect on other viruses. But now we get it from one of the great laboratories of the world. I'm the president and you're fake news. नाज़रीन, फैसला साजी का इब्हाम या फिर बेहतर सियासी क़यादत का फुक़दान, कोरोना ने बहुत सारी सूरत हाल को अयां कर दिया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बहरान ने आलमी क़यादत की सलाहियत को भी बेनकाब किया है। एक तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, दूसरी जानिब न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जैसिंडा आर्डन भी हैं, जिन्हें उनकी कायदाना सलाहियत की तारीफें की जा रही हैं और बैनुल अक़वामी दुनिया में हर कोई मद्दाह भी है। और 2 रोज़ कबल उन्होंने कोरोना को शिकस्त देने वाला पहला मुल्क बनने का दावा भी किया और लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया। इस वक्त वहां पर लॉकडाउन लेवल 3 पर है और ये कहा जा रहा है कि 11 मई को तय किया जाएगा कि आया इस लॉकडाउन को लेवल 2 पर लेकर जाना है या फिर नहीं। There is no widespread undetected community transmission in New Zealand. We have won that battle, but we must remain vigilant if we're to keep it that way. अब यहाँ पर दिलचस्प सूरत हाल ये है कि गुज़श्ता रोज़ ही कोरोना से सेहतयाब होकर अपनी जिम्मेदारियां वापस संभालने वाले बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने मुल्क में लॉकडाउन में नरमी से इनकार कर दिया है, क्योंकि सिर्फ 24 घंटों के अंदर बरतानिया में 768 अफराद हलाक हुए और मजमूई तौर पर 19,000 अफराद हलाक हो चुके। अब ये सारे का सारा मंजरनामा हमारे सामने है, इसमें मुख्तलिफ बहस मुबाहिसे हमारे सामने, मुख्तलिफ बयानी हमारे सामने है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे आलमी उमूर के माहिर और बोस्टन यूनिवर्सिटी में पार्टी स्कूल के डीन डॉक्टर नजम हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर, हम कोशिश करेंगे कि आपके बैनुल अक़वामी उमूर में जो वसी तर तजुर्बा है उससे फ़ायदा उठा सकें। सर, अनफोर्सीन सिचुएशन, अजीब सूरत हाल है, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक हेल्थ या फिर मुआशी सूरत हाल, इस वक्त किसको तरजीह देनी चाहिए? ये तो यार कोई मुश्किल सवाल है ही नहीं। हमेशा इंसान की जिंदगी को आप मुआशी तरक्की का चार डालेंगे अगर आप जिंदा नहीं रहेंगे। सो मेरे ख्याल में ये बात तो, इसमें तो बहस होनी नहीं चाहिए, इस पे तो बहस होनी नहीं चाहिए। और ना ये बहस होनी चाहिए कि दोनों के बीच में आपने चूज करना है। चूज आपने हमेशा सेहत करनी है, जिंदगी करनी है। जिंदगी अगर नहीं होगी तो फिर उस मुआशी तरक्की का आप क्या करेंगे? मुआशी तरक्की की जब बात करते हैं तो हम असल में ये कह रहे होते हैं कि जी कुछ लोगों की मुआशी तरक्की जो है वो हमें बड़ी अजीज है, चाहे गरीब आदमी जो है वो मारा जाए। सवाल ये नहीं है कि इन दोनों में से एक चूज करना है, सवाल ये है कि ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चूज करनी है। और मेरे ख्याल में उस सवाल का जवाब वहां से शुरू होता है कि पहली सेहत, अब ना सिर्फ सेहत लेकिन जिंदगी की बात है, ये सेहत की बात नहीं है, अच्छी बुरी सेहत की बात नहीं है, जिंदगी की बात है। और ये बड़ी एक तरह से जो है ना अपनी खुद पसंदी की बात है कि मैं अपनी, क्योंकि मैं बीमार नहीं हूं या क्योंकि मैं जो हूं मेरे पास ऐसे वसाइल हैं कि मैं इससे पार हो जाऊं, इसलिए अगर दूसरा जो है उसकी जिंदगी जो है खतरे में डाल दी जाए वो ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में ये मुआशरों का इम्तिहान है, ये सिर्फ हुकूमतों का इम्तिहान नहीं है, ये मुआशरों का इम्तिहान है कि आप क्या तैयार हैं कि आपकी अगर मुआशी जिंदगी में कमी भी है तो वो ठीक है, क्योंकि दूसरा जो आपके साथ एक पाकिस्तानी है या न्यूजीलैंडर है या अमेरिकन, और मेरे ख्याल में यही इम्तिहान है, यही डोनाल्ड ट्रंप का इम्तिहान है, यही न्यूजीलैंड में इम्तिहान है और यही पाकिस्तान में इम्तिहान है। ठीक है सर, जब मुआशी बेहतरी की बात करते हैं तो उसमें उन डिपार्टमेंट्स की भी बात की जाती है जिनके बगैर हेल्थ सेक्टर को भी डेवलप नहीं किया जा सकता, यानी कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे जिनको चलाए बगैर सेहत को भी या फिर जो हेल्थ का डिपार्टमेंट उस पर फोकस नहीं किया जा सकता। आप अमेरिका में मौजूद हैं, वहाँ पर भी लॉकडाउन में नरमी की बात की जा रही है, क्या समझते हैं, बहुत मजबूरी है या फिर किसी मसलहत के तहत ये फैसले सामने आ रहे हैं? कई जगह मजबूरी है, कई जगह मसलहत भी है, लेकिन देखिए फर्क ये नहीं है कि लॉकडाउन खुलता है या नहीं खुलता। फर्क ये है कि जहां मुआशी मजबूरी की वजह से हमें खुलता नजर आता है वहां आप ये कह सकते हैं कि हुकूमत फेल हो रही है। जैसे अमेरिका में कम से कम डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनका जो जोर है वो ये है कि जी मईशत जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसको मैं नहीं जाने दूंगा, बड़ी कंपनियां जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये जो फैक्ट्रियां हैं यही बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो कभी नौकरी के नाम पे होती है कभी मईशत के नाम पे होती है। जहां लॉकडाउन इसलिए खुल रहा है, जैसे आपने जो न्यूजीलैंड की मिसाल दी कि मसला जो है वो काबू में हो गया, तो मेरे ख्याल में ये अब एक फैसला, इसका फैसला ये है कि हुकूमत नाकामी में लॉकडाउन खोल रही है या हुकूमत कामयाबी में लॉकडाउन खोल रही है। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन खोलना जो है वो कामयाबी होता है और लगाना जो है वो कोई बड़ा जुल्म होता है। लॉकडाउन कोई ऐसा कोई जान के तो देखे ना, लॉकडाउन और जेल में फर्क होता है। लॉकडाउन का मतलब, मेरे ख्याल में ये लफ्ज ही बुरा है। लॉकडाउन तो आपकी सेहत बचाने के लिए किया जाता है। अगर हुकूमत इसलिए खोल रही है कि अब वो कहती है कि जनाब ये मसला हल हो गया, अब हमें ये करने की जरूरत नहीं है,
تو حکومت سکسیڈ. اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ نہیں جی یار تمہاری جان تو ہے خطرے میں لیکن میری معیشت جو ہے وہ میرے لاکھوں کا ساون جائے, تو میں جو ہوں اس لیے تمہاری جان کو خطرے میں ڈالتے ہوئے کھول دیتا ہوں, تو پھر آپ کہہ لیں کہ حکومت جو ہے وہ فیل ہو گئی. ٹھیک ہے سر, اب گورنمنٹس کی سکسیس اور فیلئر پر بات کر رہے ہیں. دو بہت اچھی ڈویژنز آپ نے اس وقت کلیئر کی ہیں ہمارے سامنے. اگر اسپیسیفکلی ڈونلڈ ٹرمپ کی ہی بات کی جائے تو ان کی جانب سے مختلف بیانات سامنے آتے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی الٹرا وائلٹ ریڈیشنز کے نیچے اگر پیشنٹس کو ایکسپوز ایک خاص لمیٹیشن میں کیا جائے تو ٹھیک ہو جائیں گے, یا پھر جو جراثیم کش محلول ہیں ان سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے. پھر وہ اپنے بیانات سے پلٹ جاتے ہیں. ان سارے بیانات کو دیکھتے ہوئے کس حد تک آپ سیریسنس دیکھ رہے ہیں امریکن گورنمنٹ کے اقدامات میں اس کورونا سے نمٹنے کے لیے؟ دیکھیں کسی بھی ملک کی طرح امریکن گورنمنٹ میں اور ڈونلڈ ٹرمپ میں اس وقت بہت بڑا فرق ہے. سو ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بیانات ہیں وہ تو واٹس ایپ کی طرح ہیں, اور ان کو شاید ویسے ہی لینا چاہیے مذاق کی طرح. اور ماہرین جو امریکہ میں ہیں وہ بھی ایک دم وہ اس قسم کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جناب آپ کلورین پی لیجئے, آپ فلانی دوائی کھا لیجئے, آپ سر کے بل کھڑے ہو جائیں تو ٹھیک ہو جائے گا. تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ بذات خود جو ہیں وہ ایک الگ فنامنا بن گئے ہیں. امریکہ میں ہم مختلف دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بہت جگہوں پہ بہت اچھا جو ہے اس پہ عمل کیا جا رہا ہے مشکل حالات کے باوجود. آپ نیو یارک میں دیکھ لیں, آپ ویسٹ کوسٹ میں کئی جگہ دیکھ لیں, تو جو شہر ہیں یا کچھ جو ان کے آپ کہہ لیں صوبے جن کو ہم یہاں اسٹیٹس کہتے ہیں, کچھ صوبوں میں کچھ اسٹیٹس میں یہاں بہت اچھا ہو رہا ہے, اور کچھ میں جو ہے بہت ہی سخت ہمیں قسم کی غلطیاں نظر آ رہی ہیں. کئی بار ہمیں غلط بیان نظر آتا ہے, کئی بار ہمیں جو ہے اگنور کرنا نظر آتا ہے, اور اس کی قیمت جو ہے وہ عوام کو پے کرنی پڑے گی. ڈاکٹر صاحب, کمنگ بیک ٹو دا فیلئر اینڈ سکسیس آف دا گورنمنٹ, اگر اس سوال کو پاکستان پر لے کر آئیں تو پاکستان میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو ہوئی عمران خان سے, اور یہاں پر فیڈرل گورنمنٹ ورسز سندھ گورنمنٹ ایک گرفت سامنے آ رہی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہے, فیڈرل گورنمنٹ ایک سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کرتی ہے, سندھ گورنمنٹ ایک کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی بات کرتی ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کون سی لائن پاکستان کو اس وقت اختیار کرنی چاہیے؟ پاکستان جیسے ملکوں کے لیے بہت مشکل ہے. دیکھیں امریکہ کے لیے بھی مشکل ہے, لیکن پاکستان کے لیے بہت مشکل اس لیے ہے کہ ہم ہیں غریب ملک. ہمارا جو غریب آدمی ہے وہ جب نوکری سے جاتا ہے تو اس کا جان سے جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. وہ جو آپ کا پہلا سوال ہے کہ دونوں میں پھر فرق جو ہے وہ صحت اور معیشت کا نہیں رہ جاتا, وہ زندگی اور زندگی کا رہ جاتا ہے. اور یہی ہوتا ہے کہ دیکھیں جتنا آپ امیر ہوں گے بحیثیت شخص یا بحیثیت ملک, اگر آپ کے پاس سیونگز ہے, اگر آپ کے پاس وسائل ہیں, تو مشکل وقت میں آپ کے پاس موقع ہوتا ہے, سہولت ہوتی ہے کہ آپ بیٹھ جائیں اور آپ جو سیونگز ہیں اس کو استعمال کریں اور اس پہ زندگی گزاریں جب تک آپ اس مشکل سے نکل جائیں. اگر آپ غریب ملک ہوں گے یا غریب شخص ہوں گے تو آپ کے پاس وہ سیونگز نہیں ہوگی, آپ کے پاس وہ کشن نہیں ہوگا کہ میں انتظار کر لیتا ہوں کہ یہ وبا, یہ آفت جو ہے یہ ٹل جائے. اور یہ ہے المیہ پاکستان کا, یہ ہے المیہ ہمارے کچھ دوسرے ممالک جو ایشیا میں ہیں, افریقہ میں ہیں, لاطینی امریکہ میں ہیں, ڈیولپنگ کنٹریز کا مسئلہ یہ ہے. میرے خیال میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کرنا ضرور اچھی بات ہوگی, لیکن جو پہلا سوال ہے میں واپس اس پہ جاتا ہوں. میں معافی چاہوں گا کہ اگر سخت بات لگتی ہے, لیکن انسانی زندگی جو ہے اس سے آپ شروع کریں. اب اگر انسانی زندگی کو خطرہ ہے اس وبا سے تو اس کا حل کرنا ہے, لیکن اگر ساتھ ساتھ خطرہ یہ ہے کہ آپ کو دہاڑی نہیں مل رہی, ٹھیک ہے, تو پھر اس کو بھی حل کرنا ہے. آپ دیکھیں امریکہ جیسا ملک جو ہے وہ $1 ٹریلین پیکج کی بات کر رہا ہے. تو دیکھیں جیسے جب جنگ ہوتی ہے نا, جب جنگ ہوتی ہے آپ کی بقا جو ہوتی ہے وہ لائن پہ ہوتی ہے, زندگی آپ کے ملک کی زندگی بقا. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ یار اب میں نے نہیں دیکھنا کہ اس کا معیشت پہ کیا اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا. پھر آپ یہ نہیں پوچھتے کہ اس کا میری ایکسپورٹ پہ کیا فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا. پھر آپ کہتے ہیں یار جنگ ٹھہری ہے, اب تو پہلے جنگ جیتنی ہے, چاہے اس کی جو قیمت ادا کرنی پڑے ہو. جب میں جیت جاؤں گا پھر ہم اکانومی کو واپس. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عادل نجم صاحب, آپ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے. یقیناً صورتحال یہ ہے کہ ایک جانب انسانی زندگی ہے اور دوسری جانب وہ معاشی صورتحال ہے جو اس کورونا کی وبا سے نمٹنے کے بعد بھی ایک چیلنج بن کر سامنے آئے گی. یہاں پر حکومتی قیادت کا بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے. دیگر ایشوز بھی جن پر بات کریں گے, لیکن جہاں وقت ہوا ایک بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. وزیراعظم پاکستان عمران خان نے وفاقی کابینہ کی منظوری کے بغیر افسران کی تعیناتیوں کا معاملہ سامنے آنے کے بعد ایک اہم فیصلہ کیا ہے. یہ فیصلہ یہ ہے کہ تمام ادارے ایسی تعیناتیوں کی فہرست اکٹھی کریں اور 1 ہفتے کے اندر اندر کابینہ کے سامنے پیش کریں, جس کے لیے وزیراعظم کے پرنسپل سیکریٹری اعظم خان نے تمام وزارتوں کو مراسلہ بھی لکھ دیا ہے. اس مراسلے کے تحت تمام وفاقی وزارتوں اور اداروں سے 30 اپریل تک بھرتیوں کی رپورٹس بھی مانگی گئی ہیں.
لیکن اب اس فیصلے کے پیچھے اصل معاملہ کیا ہے؟ یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، جو ایک فیصلہ دیا گیا ہے جس کے تحت مسابقتی کمیشن کی چیئرپرسن کو ان کے عہدے سے ہٹاتے ہوئے وفاقی حکومت کی جانب سے تعیناتیوں کے طریقہ کار پر سوال اٹھایا گیا تھا۔ اب وفاقی حکومت میں تعیناتیاں کس طرح سے کی جاتی ہیں اور ان کے لیے ضابطہ کیا وضع کیا جاتا ہے، یہ پوری بحث اب سامنے آ رہی ہے۔ وزیراعظم کے سیکریٹری کی طرف سے بھیجے گئے مراسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ بھی دیا گیا، جس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بنیادی طور پہ محرکات بنے ہیں ساری ڈیولپمنٹ کے پیچھے۔ اب کسی بھی سرکاری تعیناتی کے لیے وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کی منظوری ضروری ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید تفصیلات بھی سامنے آئیں گی کہ اس خط کے اور کیا کیا محرکات تھے اور اس نتیجے میں کتنے وفاقی ملازمین ہیں جن کی چھٹی ہو سکتی ہے اور کن کی جو تعیناتیاں ہیں ان پر سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دور میں بھی یہ جو خلاف ضابطہ تعیناتی ہیں ان کے معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ اس طرح کی ایک سٹوری ہے جو کہ موجودہ دور میں پروگرام بڑی بات کی معلومات کے مطابق ہائر ایجوکیشن کمیشن میں اس طرح کے کچھ واقعات سامنے آئے ہیں۔ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر گزشتہ 2 سالوں کے دوران من پسند تعیناتیاں کی گئی ہیں جن کے لیے قواعد و ضوابط کو بھی بائی پاس کیا گیا ہے۔ اب یہ تعیناتیاں کیا ہیں؟ ان میں ایڈوائزرز اور کنسلٹنٹس کی ایک بڑی تعداد شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑی بات کی معلومات کے مطابق چند تعیناتیوں میں جلد بازی کے دوران تمام قواعد مکمل نہیں کیے گئے، انہیں بائی پاس کیا گیا۔ ایک سابق سیکریٹری کو صرف 1 ہفتے میں نہ صرف من پسند اشتہار کے ذریعے تعینات کیا گیا بلکہ ان کی تعلیمی قابلیت بھی تبدیل کر کے جو ریکوائرمنٹ کرائٹیریا تھا BA کر دیا گیا، اور اب تک HEC 6 سے زائد کنسلٹنٹس رکھ چکا ہے اور ہر تعیناتی میں قانونی سکم بھی موجود ہیں۔ یہ وہ کچھ انکشافات ہیں جو بڑی بات پروگرام کی معلومات کے مطابق سامنے آئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ نمائندہ خصوصی ریاض الوجود ہے۔ ریاض صاحب، HEC میں تعیناتیوں کی کچھ معاملات سامنے آ رہے ہیں، کیا خبریں آپ کے پاس؟ جی بالکل، یہ کافی ایک گمبھیر کہانی ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن میں کہ ایک طرف کورونا کے معاملات ہیں اور سارا ملک اور حکومتی مشینری اس کام میں لگی ہوئی ہے، لیکن دوسری طرف ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے جہاں پہ گورننس کے مسائل اتنے گمبھیر ہو گئے ہیں کہ وزیر تعلیم جو شفقت محمود صاحب ہیں ان کے علم میں بھی کئی مرتبہ یہ چیزیں لائی جا چکی ہیں لیکن اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ اب اس بات سے اندازہ لگا لیں، جیسا کہ آپ نے انٹرو میں ذکر کیا کہ فضل عباس میکن صاحب ہیں جو پہلے سے جو کچھ عرصے کے لیے HEC کے ساتھ موجود تھے، ان کے لیے باقاعدہ ایک اشتہار بنایا گیا جس میں تعلیم BA رکھی گئی، اور وہ اشتہار تھا کنسلٹنٹ کا اور وہ تھا انسٹیٹیوشنل ریفارمز، ادارہ جاتی ریفارمز لانی تھی پورے HEC میں۔ اب اندازہ لگائیں کہ ایسے ادارے کے لیے جہاں پہ ہائر ایجوکیشن کمیشن ہمیشہ PhD اور پوسٹ ڈاک کے لوگوں کو پریفر کرتا ہے، انہوں نے ایسے شخص کو اپنی مرضی کے لانے کے لیے BA کی تعلیم اس کے لیے رکھی گئی تاکہ وہی شخص آ سکے۔ جب ہم نے HEC سے معلومات لینی چاہیں تو انہوں نے معلومات دینے سے اس پہ گریز کیا کہ کتنے لوگوں نے اس پہ اپلائی کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے جو بڑا مسئلہ ہے کہ 2 سال ہو گئے ہیں HEC کا ابھی تک کسی قسم کا کوئی آڈٹ نہیں ہوا۔ ہمیشہ آڈیٹر جنرل اس کا آڈٹ کرتا ہے ہر سال، لیکن جو 18-19 کا جو آڈٹ ہے ابھی تک اس کی کوئی تفصیلات ہمارے سامنے نہیں آئی۔ اسی طرح ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو HEC جو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہوتے ہیں اس کا اب تک تقریباً 2 سالوں سے 3 دفعہ اشتہار دیا جا چکا ہے، لیکن ابھی تک کوئی بھی شخص اس میں فائنل نہیں ہو سکا، اور کہا یہ جا رہا ہے ذرائع کے مطابق کہ من پسند کسی شخص کو شاید لائے جانے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن وہ اب تک مل نہیں سکا۔ لہٰذا ایک طرف کچھ لوگوں کے لیے BA کی وہ رکھی گئی ہے شرط تعلیم کی، دوسری طرف پورے ملک میں PhD اور اس طرح کے بڑے لوگ اپلائی کر رہے ہیں، لیکن اس میں یہ نہیں ہو پا رہا ان سے بندہ فائنل، اور 2 سال ہو گئے ہیں۔ ریاض، جو آپ نے مسائل کی نشاندہی کی ہے، بظاہر تو یہ بڑے مسائل لگ رہے ہیں اور گورننس کے ایشوز یہ زیادہ ہیں، کیا وجہ ہے، کیوں یہ گورننس کے اتنے مسائل ہیں HEC میں؟ اگر دیکھا جائے کہ یہ مسائل کیوں ہیں تو شاید ٹاپ مینجمنٹ جس میں HEC کے چیئرمین طارق بنوری صاحب بھی شامل ہیں، اور شاید وہ میں یہ کہوں گا کہ ولفلی ان چیزوں پہ وہ خاموشی رکھے ہوئے ہیں اور باقاعدہ ان کاموں کو آگے بڑھا رہے ہیں، جس میں مطلب ایسے بھی لوگ لگائے گئے ہیں کہ ابھی نہ ہی ایک ادارہ ہے، ایک ہائر ایجوکیشن کی اکیڈمی ایک بنائی گئی ہے جس میں ایک 65 سال سے زائد کی ایک خاتون کو رکھا گیا ہے۔ جب انہوں نے اپلائی کیا تھا تو 1 مہینہ ان کا رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن ٹیسٹنگ کاؤنسل ہے، اس کے ایک چیئرمین کو ایک وفاقی وزیر کی سفارش پہ لگایا گیا اور ان کا کسی قسم کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، ڈاکٹر اکرام ملک صاحب ہیں۔ تو اس طرح کے اور بہت سے جو گورننس کے مسائل ہیں وہ اتنے شدید ہیں کہ اس پہ اتنے بارہا اٹھایا گیا، بات کی گئی، اور لیکن اس پہ کسی قسم کے کوئی کیا یہ سارے مسائل جن کی آپ نے نشاندہی کی ہے، کیا یہ آپ کی جانب سے یا دیگر پلیٹ فارمز کی جانب سے کیا HEC کے نوٹس میں لائے گئے ہیں، اور اگر ایسا ہے تو HEC کی جانب سے کیا رسپانس سامنے آیا؟ جی بالکل، یہ جب ہم سٹوری کر رہے تھے تو اس سے تقریباً 2-3 ہفتے قبل میں نے تفصیل سے
HEC کے جو میڈیا پرسن ہیں، اسپوکس پرسن ہیں، ان کو میں نے بتایا کہ یہ 14 سوالات ہیں، مجھے اگر ان کے جوابات مل جائیں کہ کس طرح جو سی پیک کے ایک جو اس پہ کام کرتے ہیں پروجیکٹ پہ، جنرل اصغر صاحب وہ کس طرح تنخواہ لیتے ہیں، ان کی بیٹی بھی اس میں شامل ہے، یہ آخر ہو کیا رہا ہے، ان تمام سوالات کے جوابات اگر مل جائیں. لیکن کسی سوال کا کوئی جواب نہیں دیا گیا. جو HEC کا میڈیا سیکشن ویسے تو بڑا ہر چیز میں ایکٹیو ہوتا ہے، لیکن اس معاملے میں مکمل خاموش ہے، بلکہ HEC کے چیئرمین نے بھی مجھے اس پہ کوئی جواب نہیں دیا جب میں نے انہیں میسیج بھی کیا ذاتی طور پر. ٹھیک ہے، HEC کی جانب سے، ان کے نمائندگان کی جانب سے یا چیئرمین کی جانب سے جواب سامنے نہیں ہے. بہت بہت شکریہ ریاض الحق صاحب، آپ ہمیں اس حوالے سے اپنی رائے سے اور تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ناظرین، یہ معاملہ تھا خلاف ضابطہ تقرریوں تعیناتیوں کا. اب دیکھنا یہ ہے مستقبل میں کہ کون کون سے نام سامنے آتے ہیں. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے اہم ایشوز پر تجزیہ آپ نے ملاحظہ کیا. آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات. اس کے ساتھ ہی مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. اللہ نے کے بان.